اور سورہ فتح کا یہ دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 10واں رکوع۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے تو جو منافقین تھے یا جن کے ایمان کمزور تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان جب وہاں جائیں گے تو کافر انہیں چاروں طرف سے گھیر کر انہیں سب کو قتل کر دیں گے، تو یہ ڈر رکھے تھے اور اس خوف کی وجہ سے یہ حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ جب مسلمان صلح حدیبیہ کر کے واپس آئے تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ اب تو ہمیں حضور کو جواب دینا پڑے گا، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں آ کر کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کریں، اصل میں ہمارے بال بچوں نے ہمیں مشغول رکھا، ہم دنیا کی دولت میں پڑ گئے اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ جو اصل ان کا باطن ہے ان کے دل میں نفاق تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب رسول اللہ واپس نہیں آئیں گے، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہ یہ بات سوچ رہے تھے کہ ہم ظاہر نہیں کریں گے، ابھی تو یہ منصوبہ بنا رہے تھے اور اس سے پہلے اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، جو دیہاتی پیچھے رہ گئے اور عمرے کے لیے نہیں آئے، ان قریب وہ دیہاتی آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمیں ہمارے مال نے اور ہمارے اہل و عیال نے بال بچوں نے مشغول کر دیا تو ہم نہیں آ سکے، فاستغفر لنا، تو اے محبوب آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ کے حضور ہماری مغفرت چاہیں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، انہیں کوئی اس پر شرمندگی نہیں، صرف یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہیں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان دینا چاہے یا تمہیں نفع دینا چاہے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی تمہارے لیے مالک نہیں ہے۔ یعنی مراد بتایا ہی جا رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرکتیں کیوں کرتے ہو، اللہ تو تمہارے باطن کو جانتا ہے، اگر اللہ ناراض ہو جائے اور وہ اپنا غضب نازل کرے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، لہذا تم سچی توبہ کرو اور اپنے دل کی پاکیزگی کرو۔ تو یہ ساری جو حرکتیں کر رہے تھے یہ عام مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ وہ دوگلا پالیسی تھی کہ دل میں کچھ اور سامنے کچھ تھا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا، أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، کہ اب رسول اللہ اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، تم نے تو یہ سوچا تھا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل میں یہ خیال آراستہ کیا گیا تھا، تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر یہی سوچ رہے تھے کہ یہ خیال بالکل صحیح ہے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برا گمان کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی سلطنت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ 1400 صحابہ کرام واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بشارت عطا فرمائی کہ اب خیبر کے قلعے کی طرف یہ جائیں اور ان کی
جو فتح ہے وہ یقینی ہے۔ تو جب اتنی خوشخبری ملی تو منافقین یہ سوچنے لگے کہ اب جب یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ خیبر فتح ہوگا تو مال غنیمت کی لالچ میں وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں بھی اس فتح خیبر میں آنے دیں۔ تو چونکہ فتح خیبر میں لازمی یہ تھا کہ جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ عمرے کے لیے گئے ہیں صرف وہی فتح خیبر میں شامل ہوں گے، لیکن منافقین چاہتے تھے کہ انہیں بھی اجازت مل جائے۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، جب تم مال غنیمت کے حصول کے لیے فتح خیبر کے لیے جاؤ گے تو عمرے سے پیچھے رہ جانے والے اب کہیں گے لتأخذوها ذرونا نتبعكم، تم وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جب نکلو گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی چھوڑ دو تاکہ ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 1400 صحابہ کرام ہی کو مال غنیمت اب ملے گا، تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی ملے، اور اللہ کا فرمان کبھی تبدیل وہ نہیں ہوتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لن تتبعونا کذالکم، ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ آؤ، کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے سے ہی یوں ہی فرما دیا ہے۔ فسیقولون، تو اب یہ منافقین یہ سن کر یہ نہیں کہیں گے ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہم عمرے سے محروم رہے، عمرے کے لیے ہم نکلے نہیں، بلکہ یہ الزام لگائیں گے۔ بس عنقریب وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، جلتے ہو، اور ہمیں مال غنیمت سے محروم کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، الا قلیلا، تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اور کون سی تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں؟ جو ان کے دنیاوی مفاد کی ہوتی ہے، جو دنیاوی مفاد کی باتیں ہیں صرف وہی سمجھ میں آتی ہیں، باقی حقیقت حال وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے محبوب آپ ان دیہاتیوں سے فرما دیجئے کہ جو عمرے کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے، ستدعون الى قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں ایک ایسی قوم سے جہاد کے لیے بلایا جائے گا جو قوم بڑی طاقتور ہوگی۔ تقاتلونہم، تو تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس وقت تمہارا امتحان ہوگا کہ تم سچے مومن ہو یا نہیں ہو، کیونکہ جو اس زمانے میں جو دیہاتی تھے ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو پکے منافق نہیں تھے، ان کے دل میں شک تھا، تو انہوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو ان کا شک دور ہو گیا اور وہ سچے دل سے ایمان لے آئے۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ غزوہ خیبر میں تو تم نہیں آ سکتے، بعد میں جو دیگر جنگیں ہوں گی اس میں تمہیں بلایا جائے گا، اس وقت تم دین اسلام کے لیے قربانی دو گے تو تمہاری قربانیاں ظاہر ہوں گی، یا تو تم ان سے جہاد کرو گے یا تمہارے جہاد کی برکتوں سے وہ کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن، اچھی جزا عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم نے اس سے پہلے منہ پھیرا، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ پھر صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان غنی، حضرت علی کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان میں یہ مومنین کہ جو سچے دل سے ایمان لے آئے تھے وہ ان جنگوں میں شریک ہوئے، کئی ان میں شہید ہوئے، کئی ان میں غازی بنے، اور وہ اپنے عہد پر قائم و دائم رہے۔ لیس علی الاعمی حرج، لیکن جو لوگ معذور تھے
اور معذوری کی وجہ سے وہ عمرے کے لیے نہیں آ سکے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اعمیٰ یعنی جو نابینا ہو، نابینا پر کوئی حرج نہیں۔ ولا علی الاعرج حرج، اور جو لنگڑا ہے اس پر کوئی حرج نہیں۔ ولا علی المریض حرج، اور جو بیمار ہیں ان پر کوئی حرج نہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، یدخلہ جنات، اللہ تعالی اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نہیں کرے گا، یعذبہ عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔